اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے ان تمام ارشادات پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن خود نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا لیکن خود روزے نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا لیکن حج خود نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا لیکن خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ لیکن جب باری آئی ہے اللہ کے یار پر درود پڑھنے کی، درود پاک کی عظمت دیکھیں اور نبی کا مقام دیکھیں، شان دیکھیں، مرتبہ دیکھیں کہ اللہ کو کتنا پیار ہے ہمارے نبی سے، اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے یار سے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ جب باری آئی ہے درود پڑھنے کی، ہے کیا مقام ہے نبی کا، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ جب باری آئی ہے درود پڑھنے کی تو اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا، اپنے بندوں سے نہیں فرمایا پہلے کہ تم درود پڑھو، بلکہ اپنے آپ کو پہلے کہا کہ میں اور میرے فرشتے، میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم درود خوانی نہیں کرتے، اما اللہ نے سب سے فرمایا ہی نہیں، اللہ نے سب کو حکم ہی نہیں دیا، اللہ نے سب سے فرمایا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے، ایمان والوں کو حکم دیا۔ اب جو ایمان والا ہے وہ درود پڑھنے سے رک نہیں سکتا، اور جو بے ایمان ہے وہ درود پڑھ نہیں سکتا۔ جو ایمان والا ہے وہ درود پڑھنے سے رکے گا نہیں، اور جو بے ایمان ہے وہ درود پڑھ نہیں سکتا۔ اور آج اگر کوئی کھڑے ہو کر کے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ دے، درود پاک پڑھ دے، درود و سلام پڑھ دے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی ہیں، یہ بریلوی ہیں، بریلوی ہیں۔ خدا اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے، فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، تو امامیہ خدا کو کیا کہو گے، فرشتوں کو کیا کہو گے؟ اور اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، جب اپنے آقا پر، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو تو اس طرح پڑھو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روض جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے درود پاک کی۔ درود پاک پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے تم ریلیکس ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جو بار بار درود پڑھے تو اب بتاؤ اس کے اطراف میں رحمتوں کا کتنا بڑا ذخیرہ پھیل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کی قربت کا ذریعہ ہے درود پاک، قربت کا ذریعہ ہے درود پاک، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجات بلند فرما دے گا۔ یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ درود پاک پڑھنے کی اہمیت ہے، یہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ کتنا اچھا عمل ہے درود پاک، کتنا بہتر عمل ہے درود پاک۔ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کریں، نبی پر زیادہ سے زیادہ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کی ڈالیاں پیش کریں۔ جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت ملے، درود و سلام بھیجا کریں۔